باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دائرہ قانون کے ساتھ وارث شاہ لاء اکیڈمی چینل کے ساتھ آپ کا میزبان سیٹ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، ہم نے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی ڈیپ سٹڈی کا جو ہے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک فیملی کورٹ جو ہے وہ کسی گواہ کو کس انداز سے کس طریقہ کار کے ساتھ طلب کر سکتی ہے، اور اگر کوئی گواہ پیش نہیں ہوتا، حکم عدولی کرتا ہے، تو اس کے خلاف فیملی کورٹ ایکٹ کون سی میئرز اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ ایک فیملی کورٹ کی اگر کنٹیمپٹ کوئی شخص کرتا ہے تو وہ فیملی کورٹ اس کے خلاف کیا کارروائی کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج سیکشن 17 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 ہمارا موضوع بحث ہے۔ ہم 17 سیکشن سے آگے آنورڈ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سیکشن 17 میں کہا گیا سیو ایز ادروائز ایکسپریسلی پرووائڈڈ بائی اور انڈر دس ایکٹ دا پروویژن آف دی قانون شہادت آرڈر 1984 اینڈ دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ایکسیپٹ سیکشن 10 اینڈ 11 شیل ناٹ اپلائی ٹو پروسیڈنگ بفور اینی فیملی کورٹ۔ سیکشن 10 اور 11 کے علاوہ یا قانون کے کسی قاعدے میں اگر بتا دیا گیا ہو تو اور بات ہے، سی پی سی یعنی سول پروسیجر کوڈ اور قانون شہادت آرڈر 1984 کی جو دفعات ہیں وہ فیملی کورٹ کے دعویٰ جات کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی۔ اور پھر کہا گیا سیکشن 8 to 11 آف دی اوتھ ایکٹ 1873 شیل اپلائی ٹو آل پروسیڈنگ بفور دا فیملی کورٹ ایکٹ۔ ایک حلف، قانون حلف 1873 ہے، یعنی اوتھ ایکٹ 1873، اس کی دفعات 8 سے لے کے 11 تک جو ہیں وہ فیملی کورٹ ایکٹ کی تمام پروسیڈنگ میں اپلیکیبل ہوں گی۔ یہ دو باتیں ہمیں سیکشن 17 نے بتائیں۔ اب سیکشن 17A ہے انٹرم آرڈر فار مینٹیننس۔ یہ ناظرین سیکشن 17A جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک فیملی کورٹ کے اندر دعویٰ خرچہ نان و نفقہ کا آتا ہے، اگر 6 ماہ تک اس کی پروسیڈنگ چلتی رہے تو وہ نابالغ بچے جو ہیں وہ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، ان کے معاملات کیسے ہوں گے۔ تو فیملی کورٹ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ 17A کے تحت انٹرم آرڈر ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دا سوٹ عبوری خرچے کا آرڈر کر سکتی ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ ایٹ اینی اسٹیج آف پروسیڈنگز ان اے سوٹ فار مینٹیننس، یعنی مینٹیننس کا دعویٰ ہو، خرچہ نان و نفقہ کا دعویٰ ہو، اور اس کی کسی بھی سٹیج پہ، چاہے وہ دعویٰ دائر ہونے سے والے دن یا آفٹر ورڈ کسی بھی سٹیج کے اوپر، دا فیملی کورٹ میں پاس این انٹرم آرڈر فار مینٹیننس، عدالت ایک عبوری خرچے کا حکم صادر کر سکتی ہے، where under the payment shall be made by the 14 of each month۔ وہ جو انٹرم خرچے کا آرڈر فیملی کورٹ کرے گی وہ ہر ماہ کی 14 تاریخ تک ادائیگی کی پابندی ہوگی۔ failing which the court may strike off the defense of the defendant and decree the suit۔ ناظرین، اس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی گئی کہ دعوے کی کسی بھی سٹیج کے اوپر عدالت ایک انٹرم خرچے کا آرڈر کر سکتی ہے، عبوری خرچے کا آرڈر کر سکتی ہے، اور یہ 14 تاریخ کو، ہر ماہ کی 14 تاریخ سے پہلے مدعا نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ادا نہیں کرتا تو فیملی کورٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس کا ڈیفینس کا حق جو ہے، دفاع کا حق جو ہے، وہ سٹرائک آف کر دے اور ایز دی پریئر آف دی پلینٹف، یعنی مدعی کی جو استدعا ہے اس کے مطابق دعویٰ جو ہے وہ ڈکری کر دے۔ یہ اختیار ہے۔ اس میں تھوڑا سا سختی اس لیے کی گئی تاکہ مدعا کورٹ میں انٹرم خرچہ حسب الحکم عدالت بر وقت جمع کرواتا رہے، اور اگر وہ فیل ہوتا ہے تو اس کے خلاف ڈکری پاس کر دی جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد سیکشن 17B میں کہا گیا کہ پاور of the court to issue commission subject to such conditions and limitation as may be prescribed, the court may issue a commission۔ عدالت during the pendency of the suit کمیشن جاری کر سکتی ہے، کسی کمیشن کو آرڈر کر سکتی ہے۔ کن کاموں کے لیے؟ 3 چیزوں کے لیے۔ نمبر 1، ایگزامن اینی پرسن، یعنی کوئی ایسا شخص
جو خود کورٹ کے اندر نہیں آ سکتا اس کو کمیشن بھیج کے اس کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا، تو وہ ایگزامن اینی پرسن کے لیے بھی کمیشن عدالت جاری کر سکتی ہے کسی بھی فیملی دعویٰ میں۔ میک اے لوکل انویسٹیگیشن، کسی میٹر کے اوپر اگر لوکل انویسٹیگیشن کی تفتیش کی ضرورت ہو تو عدالت اس حوالے سے بھی کمیشن مقرر کر سکتی ہے۔ انسپیکٹ اینی پراپرٹی اور ڈاکومنٹ، یا کسی ڈاکومنٹ کو یا کسی جائیداد کا معائنہ ملاحظہ کرنا مقصود ہے تو فیملی کورٹ جو ہے وہ سیکشن 17B ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت کمیشن مقرر کر سکتی ہے، اور کمیشن موقع ملاحظہ کر کے اس ڈاکومنٹ کو یا اس پراپرٹی کو انسپیکٹ کر کے رپورٹ عدالت میں داخل کرے گا۔ تو ناظرین یہ 17B سیکشن تھی جس میں کمیشن کس طرح سے مقرر ہوگا۔ اب سیکشن 18 کو پڑھتے ہیں۔ ناظرین بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین پردہ دار ہوتی ہیں، یا ڈیو ٹو سم پرابلمس کوئی شخص عدالت میں پیش نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے کیا اس کی غیر موجودگی میں دعویٰ کو پروسیڈ کرنا کیسے کیا جائے گا وہ ہمیں سیکشن 18 بتاتی ہے۔ اف اے پرسن ریکوائرڈ انڈر دس ایکٹ ٹو اپیئر بیفور اے فیملی کورٹ، اس قانون کے تحت اگر کسی شخص نے عدالت کے سامنے اپیئر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، ادروائز دین ایز اے وٹنس، ایک گواہ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بطور گواہ نہیں ہے بلکہ اس نے اگر پیش ہونا ہے گواہ کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ از اے پردہ نشین لیڈی، تو وہ ایک پردہ نشین لیڈی ہے۔ دا فیملی کورٹ میں پرمٹ، فیملی کورٹ جو ہے وہ اجازت دے سکتی ہے ہر اس بیوی کو جو پردہ نشین لیڈی ہے ٹو بی ریپریزنٹڈ بائی اے ڈیولی آتھورائزڈ ایجنٹ، کہ وہ اپنے ایک آتھورائزڈ ایجنٹ کے ذریعے وہ عدالت میں پیش ہو سکتی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ بچیاں پردہ دار ہوتی ہیں اور ان کے لیے کورٹس کے سامنے اور ایک پبلک پلیس پہ آنا، کیونکہ ہماری مشرقی روایات ہیں، معاشرتی روایات ہیں کہ ایک پردہ دار خاتون جو ہے وہ معاشرے کے سامنے آنے سے گریز کرتی ہے، اور ہمارا اسلام بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے، پردے کی بڑی تلقین کرتا ہے۔ تو ایک پردہ نشین لیڈی کو اگر عدالت میں پیش ہونا بہت ضروری ہے اور وہ پردہ نشین ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو رہی، تو پھر اس کو یہ آتھورائز کر دیا گیا کہ وہ عدالت کی اجازت کے ساتھ اپنے ایجنٹ کے ذریعے جو ہے وہ عدالت میں اپنی اپیرنس کو پورا کر سکے۔ تو ناظرین سیکشن 19 ہے، آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں، جس میں کورٹ فیس، جس طرح کہ ہم مختلف قوانین میں پڑھتے ہیں کہ کسی بھی دعویٰ میں، کسی بھی اپلیکیشن میں عدالت کی کوئی فیس ہوتی ہے، کورٹ فیس ایکٹ 9 کے تحت بھی کچھ فیسیں ہوتی ہیں، تو وہ چونکہ CPC اور دیگر قوانین اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، تو یہاں پہ خصوصی طور پہ ایک پروویژن رکھی گئی کہ فیملی دعویٰ جات میں کورٹ فیس کتنے کا لگے گا۔ تو سیکشن 19 وضاحت کرتی ہے، ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ contained in the Court Fees Act 1870, the court fees to be paid on any plaint or memorandum of appeal shall be ₹15 for any kind of suit or appeal under this act۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی دعویٰ دائر کیا جائے، اس قانون کے تحت کوئی بھی اپیل دائر کی جائے گی تو اس کے اوپر وہ کورٹ فیس ایکٹ 1870 کے تحت جو ہے وہ نہیں لگے گا کورٹ فیس، بلکہ اس کے اوپر کورٹ فیس جو ہے وہ صرف 15 روپے کا لگے گا، اور یہ ایکسپلین کیا گیا سیکشن 19 میں، سیکشن 19 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں، کہ ایک سول معاف کیجیے گا فیملی دعویٰ میں اور ایک فیملی دعویٰ کے آرڈر کے ججمنٹ کے خلاف اپیل میں جو کورٹ فیس ہوگا وہ صرف 15 روپے کا ہی لگایا جائے گا۔ تو ناظرین اگلی سیکشن ہے 20، فیملی کورٹ ٹو ایکسرسائز دی پاور آف دی جوڈیشل میجسٹریٹ۔ ہم اب تک جو پڑھتے آ رہے ہیں وہ ایک فیملی جج کے جو اختیارات تھے کہ دعویٰ کس طرح سے ہوگا، دیگر معاملات دعوے سے ریلیٹڈ تھے۔ اب ایک فیملی جج کے پاس فوجداری اختیارات کیا ہیں وہ سیکشن 20 میں بتاتی ہے۔ اے فیملی کورٹ شیل ہیو اینڈ ایکسرسائز آل دا پاورز آف اے جوڈیشل میجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس انڈر دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 ایکٹ آف 1898۔ ناظرین ضابطہ فوجداری کے تحت جو ایک میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کو جتنے اختیارات حاصل ہیں وہ سیم کے سیم سیکشن 20 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت ایک فیملی جج کو بھی وہ فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کے
تمام اختیارات حاصل ہیں، اور جس طرح سے وہ پنشمنٹ دے سکتا ہے، جس طرح سے وہ معاملات کو سن سکتا ہے بطور میجسٹریٹ، جوڈیشل میجسٹریٹ درجہ اول، اسی طرح ایک فیملی جج جو ہے وہی اختیارات انجوائے کرے گا بطور میجسٹریٹ۔ تو ناظرین، یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیکشن 21 سے، سیکشن 21 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کو پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو پروگرام دائرہ قانون اور وارث شاہ لاء اکیڈمی کے اس چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔